بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز قرآن کی تیسری وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں غیب کی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں ہیں جو قرآن نے دی اور ہو بہو اسی طرح کے واقعات پیش آئے جس طرح قرآن نے خبر دی تھی۔ مثلا قرآن نے خبر دی کہ روم اور فارس کے درمیان مقابلہ ہوگا، اہل فارس ابتدا میں غالب آئیں گے اور رومی مغلوب ہوں گے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر دی کہ 10 سال گزرنے نہ پائے کہ پھر روم اور اہل فارس پر غالب آئیں گے۔ مکہ کے سرداروں نے قرآن کی اس خبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہار جیت کی شرط کر لی، اور پھر ٹھیک قرآن کی خبر کے مطابق رومی غالب آ گئے تو سب کو اپنی ہار ماننا پڑا، اور ہارنے والے پر جو مال دینے کی شرط کی تھی وہ مال ان کو دینا پڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ وہ ایک قسم کا جوا تھا۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات اور خبریں ہیں جو امور غیبیہ کے متعلق قرآن نے دی ہیں، اور ان کی سچائی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوئی ہے۔ چوتھی وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتوں اور ان کے شرائع اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء یہود و نصارہ جو پچھلی کتابوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے ان کو بھی اتنی معلومات نہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہ کسی مکتب میں قدم رکھا، نہ کسی عالم کی صحبت اٹھائی، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا۔ پھر ابتدا دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام اقوام عالم کے تاریخی حالات اور نہایت صحیح اور سچے سوانح اور ان کی شریعتوں کی تفصیلات کا بیان ظاہر ہے کہ بجز اس کے سوا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کلام اللہ کا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے خود آپ کو یہ خبریں دی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس کی متعدد آیات میں لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دی گئی ہے، اور پھر ان کے اقرار سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بات صحیح اور سچی تھی۔ یہ کام بھی عالم الغیب والشہادہ ہی کر سکتا ہے، کسی بشر سے عادتاً ممکن نہیں۔ مثلا ارشاد قرآنی ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ پسپا ہو جائیں، اور یہ ارشاد ہے یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں اتارتا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے کسی سے ظاہر نہیں کی، قرآن کریم نے ہی ان کا انکشاف کیا ہے۔ چھٹی وجہ اعجاز قرآنی کی وہ آیات ہیں جن میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہ کر سکیں گے، اور پھر وہ لوگ باوجود ظاہری قدرت کے اس کام کو نہ کر سکے۔ جیسے یہود کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کہ اگر وہ فی الواقع اپنے آپ کو اللہ کے دوست کہتے ہیں اور ولی سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کے پاس جانے سے محبت ہونا چاہیے۔ وہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائیں، اور پھر ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کر سکیں گے۔ موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن کے ارشاد کی وجہ سے ان کو تمنا موت میں خوف و ہراس کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہود کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے کا یہ بڑا غنیمت موقع تھا کہ فوراً تمنا موت کا ہر مجلس و محفل میں اعلان کرتے، مگر یہود ہوں یا مشرکین زبان سے کتنا ہی قرآن کو جھٹلائے، ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن سچا ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر موت کی تمنا ہم اس وقت کریں گے تو فوراً مر جائیں گے۔ اس لیے قرآن کے اس کھلے ہوئے چیلنج کے باوجود کسی یہودی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ایک مرتبہ زبان سے تمنا موت کا اظہار کرے۔ ساتویں وجہ وہ خاص کیفیت ہے جو قرآن کے سننے سے ہر خاص و عام، ہر اور مومن و کافر پر طاری ہوتی ہے۔
جیسے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے پیش آیا کہ اتفاقاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے تو جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا، اور سب سے پہلا دن تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا۔ وہ آیات یہ ہیں: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا وہی ہیں بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین اور کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے؟ کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے، یا وہی ہے داروغہ؟ 8ویں وجہ یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کوئی اکتاتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر اور مرعوب کتاب لے لیجئے، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر نہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے نہ سننے کو۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے کہ جتنا کوئی اس کو زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کو شوق و رغبت بڑھتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا اثر ہے۔ 9ویں وجہ، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے۔ وہ قیامت تک بغیر کسی ادنا تغیر و ترمیم کے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج سے 1400 برس کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں۔ ہر قرن، ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے رہے ہیں اور رہیں گے جن کے سینوں میں پورا قرآن اس طرح محفوظ رہا کہ ایک زیر و زبر کی غلطی کا امکان نہیں۔ ہر زمانے میں مرد و عورت، بچے بوڑھے اس کے حافظ ملتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عالم اگر کہیں ایک زیر و زبر کی غلطی کر جائے تو ذرا سا بچہ بھی وہی غلطی پکڑ لے گا۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب کے متعلق اس کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بہت سے مذاہب کی کتابوں میں تو آج یہ پتہ چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی اصل کس زبان میں آئی تھی اور اس کے کتنے اجزاء تھے۔ کتاب کی صورت میں بھی ہر قرن، ہر زمانے میں جتنی اشاعت قرآن کی ہوئی شاید دنیا کی کسی کتاب کو یہ بات نصیب نہیں۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بنسبت منکرین اور کافرین کے بہت کم رہی ہے، اور ذرائع نشر و اشاعت بھی جتنے غیر مسلموں کو حاصل ہے، مسلمانوں کو اس کا کوئی متعد بھی حصہ نصیب نہ تھا۔ مگر ان باتوں کے باوجود کسی قوم، کسی مذہب کی کوئی کتاب دنیا میں اتنی شائع نہیں ہوئی جتنا قرآن شائع ہوا۔ پھر قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں اور صحیفوں پر موقوف نہیں رکھا جن کے جل جانے اور محو ہو جانے کا امکان ہو، بلکہ اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ اگر آج ساری دنیا کے قرآن کو معاذ اللہ نابود کر دیے جائے تو اللہ کی یہ کتاب پھر بھی اسی طرح محفوظ رہے گی۔ چند حافظ مل کر بیٹھ جائیں تو چند گھنٹوں میں پھر ساری کی ساری لکھی جا سکتی ہے۔ یہ بے نظیر حفاظت بھی قرآن ہی کا حصہ ہے اور اسی کے کلام الہی ہونے کی نمایاں ثبوت ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس پر کسی مخلوق کا تصرف نہیں چلتا، اسی طرح اس کلام میں بھی ہمیشہ تمام مخلوق کی دست برد اور تصرفات سے بالا تر ہو کر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی 1400 برس تک مشاہدے میں آ چکی ہے اور تا قیامت انشاءاللہ آتی رہے گی۔ اس کھلے معجزے کے بعد قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی کو کیا شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔